الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا رسالة بعد رسالتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، میرا ایمان میرا ہی نہیں بلکہ کائنات کے ہر ایمان والے کا ایمان ہے کہ دین کی دو بنیادیں ہیں: اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ دونوں ہی واجب الاتباع ہیں. اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ میرا حکم اگر مجھے قبول ہے، میرا حکم غور سے اگر میرا حکم مجھے قبول ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس کے علاوہ اگر تم کسی بھی طریقے پر میرے حکم کو پورا کرو گے تو میرے یہاں اس کی کوئی نہ تو قیمت ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ میرے یہاں اس کا کوئی مول ہے، نہ بھاؤ. میرے یہاں میرے حکم کی بھی تبھی قیمت ہے جب آپ میرے اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے محبوب کے طریقے پر پورا کرو. اور یہی دونوں چیزیں دین کی بنیاد ہے: اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مالک رحمت اللہ علیہ. آپ جب مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، یعنی مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی بات قبول کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے کہ اس کی ہر بات واجب القبول اور واجب الاتباع ہے. یہ حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ جب درس حدیث مسجد نبوی میں دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. ہمیں بھی، آپ کو بھی ان تمام حالات کا جائزہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم پر جو یہ حالات ہیں
اس میں کتاب اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ آئی میری بات سمجھ میں کہ نہیں؟ لگتا ہے میری بات سمجھ میں نہیں۔ ہمیں ہر وہ عمل کرنا ہے، ہر وہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فوقیت دینی ہے، اور قرآن اور احادیث ہی کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ حالات جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کو کورونا وائرس کی بیماری سے بہت بڑا ڈر اور خوف ہے۔ ہزاروں افراد اس وبائی مرض کی وجہ سے مر بھی گئے ہیں، لاکھوں اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مرحمت فرمائے اور پوری دنیا کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ ہمیں ہر وقت خاص کر ایسے مصیبت زدہ حالات میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ ہمیں رجوع اللہ کی ترغیب دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اپنے رب سے اپنے کردہ اور ناکردہ گناہوں کی معافی تلافی کر لو، اس کے حضور آ جاؤ، بہت مصیبت کا وقت ہے، حالات اس وقت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایک مرض میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے۔ رمضان جیسا مبارک مہینے میں بھی مساجدیں بند رہی ہیں۔ کل میں پولیس اسٹیشن گیا تھا، وہاں پر یہی فرمان جاری کیا گیا کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹینس کا پورا خیال رکھیے، گھروں کے اندر تراویح پڑھیے، بلڈنگ میں، بنگلوں میں، اپنے فلیٹس میں 8-10 لوگوں کو جمع کر کے تراویح مت پڑھیے۔ اگر کوئی اس عمل کو کرتے ہوئے پایا گیا تو اس پر قانونی اعتبار سے کارروائی کی جائے۔ ہم لوگوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایکسٹرا حافظ ہو تو آپ کسی کو حافظ پرووائیڈ مت کیجیے، آپ اپنی مسجد میں ہی سوشل ڈسٹینس کے ساتھ کم وقت میں جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ بہرکیف اس وقت پوری دنیا خوف و ہراس میں مبتلا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی ضرورت ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آدمی اپنے گناہوں کی ایسی معافی مانگے کہ وہ مر جائے پھر کبھی زندگی میں گناہ کرنے والا نہ بنے۔ یہی قرآن کریم میں نصوحا جو بیان کیا گیا اس کا مطلب ہے۔ اور خاص کر ایسے مصیبت زدہ وقت میں اللہ کی طرف انسان کو 100% رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی کے ساتھ اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی حالات آنے کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ صرف قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً مختلف عنوانات سے نماز کا ذکر رب کریم نے کیا۔ آج ہم اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں، اس لاک ڈاؤن کے حالات میں ہماری نوجوان پیڑھی گلیوں میں
بلڈنگوں کے کمپاؤنڈ میں کرکٹ کھیل کوئی فکر ہی نہیں ہے اللہ کو منانے، نماز سے تو دوری، اللہ اکبر۔ ارے میرے بھائیوں، نماز دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان رب ذوالجلال نے زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند اور اعلیٰ مقام پر معراج کی رات اس کا حکم صادر فرمایا، اور اس کا حکم صرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں کہ میرے جبرائیل جائیے میرے محبوب کو نماز کا حکم فرما دیجئے، اتنے وقت پڑھنا ہے۔ جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حکم نہیں پہنچا، بلکہ اللہ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلا کر کے عطا فرمایا۔ یہ تمام انس اور جن کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی زندگی کا کافی وقت نماز میں ہی گزرا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آج مسلمان اپنے اس عمل کے ذریعے کتنا اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اندازہ لگائیں کتنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے۔ آپ سورہ مزمل کو دیکھیے، اس میں بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا 1/3 یا آدھی رات یا 2/3 رات قیام فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس مصیبت کے وقت میں اپنے اپنے گھروں کے اندر سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نمازوں کا خاص اہتمام، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہیے، نماز کے ذریعے سے اللہ کو منائیں۔ نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور نماز ہی ایک ایسی اللہ کی پر نور عبادت ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ نماز میں جب بندہ سجدے کے اندر جاتا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب آتا ہے۔ ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو، فرصت کے اوقات میں گپ شپ کرنے کے بجائے نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اور جیسی نفلی نمازیں ہیں ان سب کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ مصیبت کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ شعبان کا مبارک مہینہ رخصت ہونے کو ہے، رمضان المبارک کی آمد کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، سوائے شعبان کے کہ اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، جسمانی اعتبار سے آپ صحت مند ہیں، آپ ان روزوں کو رکھنے کا بھی اہتمام فرمائیے۔ اور ایک بات، جو مالدار حضرات حیثیت والے ہیں، صاحب نصاب ہیں، اس مصیبت وقت میں غریبوں کی حتی الامکان مدد کریں، ضروریات زندگی کا سامان خرید کر ان کے گھروں تک پہنچائیں، اس کا وہ لوگ انتظام کریں۔ اور خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی. البتہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلم غریب لوگوں کو ہی دی جا سکتی ہے، اور سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ آپ پیشگی ادا کر سکتے ہیں. میں نے اپنے زکوٰۃ کے بیان میں جو 1 گھنٹہ میں نے وہ بیان کیا تھا آپ لوگوں کے درمیان میں، اس میں زکوٰۃ کے تقریباً مکمل مسائل میں نے آپ کو بتائے تھے. آپ وہ بیان ایک بار پھر کچھ سن سکتے ہیں. نیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباس پہنائیں گے. جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے. جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس کو جنت کی ایسی شراب پلائے گا جس کو مہر لگے. غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم سے کیے جا رہے ہیں. انسان عمل کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. نیز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، اس وبائی مرض کے خاتمے کے لیے میں جیسا ہمیشہ بولتا ہوں دعاؤں کا اہتمام کریں، سچے دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی. اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ وہ سچی توبہ کریں. سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہوں سے باہر آئیں، اس گناہ پر شرمندہ ہو جو گناہ ہم سے ہو گئے، اس کے لیے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، استغفار کریں. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. وہ تمام تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر ہے. لیکن اگر توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے، پھر دوبارہ گناہ ہو جائے، تب بھی ہمیں میری ماؤں بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ پھر سے سچی توبہ کریں. لیکن اگر ایک ہی گناہ بار بار ہو جائے، بار بار ایک ہی گناہ ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں میری بات کو اچھے سے سنو، گانٹ میں باندھ لو. کتنی بار بھی تم سے گناہ ہو جائے، کتنی بار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میں نے اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین عطا فرماتا ہے. اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے. آپ آؤ تو اس کی طرف، آپ رجوع تو کرو، آپ اس کو مناؤ تو آپ 1 قدم چلو گے وہ تمہاری طرف 2 قدم چل کے آئے گا. تم آہستہ چلو گے وہ دوڑ کے آئے گا. تم آہستہ پکارو گے وہ زور سے پکارے گا. تم انسانوں کے بیچ میں پکارو گے وہ ساری کائنات سے افضل مخلوق فرشتوں کی مخلوق میں تمہارا ذکر فرمائے گا. سمجھنے کی ضرورت ہے اس مصیبت کے وقت میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس مصیبت وقت میں ہم کو صحیح نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائش کا وقت ہے، مصیبت کی گھڑی ہے، کوئی وقت نہیں، کوئی مصیبت نہیں.
سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ اس مصیبت کی گھڑی کو، اس آزمائش کے وقت کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک چٹکی میں ٹال سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو، اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہ تو بہت مختصر سی گھڑی ہے، بہت معمولی سا کرونا وائرس ہے، اس سے بڑی بیماریاں اللہ نے اپنے ماننے والوں پر پلک جھپکتے ختم کر دیا۔ اللہ سے دعا کریں میری ماں و بہنوں، اللہ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اپنے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔